بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اور اللہ رب العزت نے 4 پرندوں کا ہی تذکرہ کیوں ارشاد فرمایا، اور وہ 4 پرندے کون کون سے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تو اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا آخری اعلان کیا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو اور تم سچے خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا اور اس کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھا۔ چونکہ سمندر کا پانی کبھی اوپر چڑھ جاتا ہے اور کبھی کنارے سے نیچے چلا جاتا ہے، جب پانی کنارے کے اوپر آتا تو مچھلیاں ساتھ بہا کر لے آتا اور اس لاش کو مچھلیاں کھانا سمجھ کر کھانے لگتی، اور جب وہ پانی کنارے سے نیچے اتر جاتا تو جنگل کے درندوں کا کھانا اس لاش کو بنایا جاتا، یعنی جب پانی نیچے بہ جاتا تو جنگل کے درندے آ کر اسی لاش کو کھانے لگتے۔ جب درندے وہ کھانا کھا کر یعنی وہ اس لاش کو کھا کر چلے جاتے تو بچا کچا گوشت کو پرندوں کی نظر ہو جاتا، پرندے آتے اپنی چونچوں سے اس کو نوچتے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیوں نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ ناظرین گرامی، اس سوال کے بارے میں بہت ساری مفسرین نے بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مشرکین کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جب مشرکین کے اوپر یہ دلیل قائم فرمائی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر، میں بھی دیکھوں، تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کیسے میرے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں خالق ارض و سماوات نے اس طرح ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، یعنی مور، گدھ، اور ایک روایت کے مطابق کبوتر کا بھی ذکر ملتا ہے، تیسرا کوا، اور چوتھے نمبر پر مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیوں وغیرہ کو آپس میں خلط ملط کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئیں، پر دوسرے پروں سے جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے اپنے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون کا ایک قطرہ اپنے جیسا اور اپنے جسم کا جو خون تھا اس سے جا کر مل گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کر آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا، باد صبا،
اور بعد تبوک، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، بعض حکماء اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا، اس کو مانوس کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان دیں، یعنی جب وہ پرندے ذبح ہو جائیں اور ذبح ہونے کے بعد ان کے گوشت پوشت کو خلط ملط کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے دوبارہ زندگی ملے تو آپ پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے اور مانوس کیے تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل جائیں۔ اللہ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں ہے، جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے اور ان کو زندہ کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی سوال کیا تھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی، لیکن مالک الملک نے کہا، اے میرے خلیل، تم نے تو اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حیوانات وغیرہ چونکہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا، پانی سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین گرامی، ان 4 میں سے کون کون سے پرندے تھے وہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ مور، گدھ، مرغ اور کوے کو منتخب کیا گیا، اور مور کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت، مرتبہ، بلند مراتب سے محبت ہے اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے، اور ناظرین گرامی، اسی طرح انسان کو جنسی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے، اسی طرح کوا بھی مال کی طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ اس کوے کے علاوہ رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے اور سخت سردی میں دن کو صرف کوا ہی نکلتا ہے۔ ان 4 کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیہ اور خواہشات فرج اور مال کی ہرس اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت نصیب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔